اگر آپ نے رمضان کی شاپنگ ویرائٹی سپر بازار سے نہیں کی تو سمجھو گھاٹے میں رہ گئے۔ ویرائٹی سپر بازار میں 40 سے زیادہ کھجور کی ویرائٹی، فروزن آئٹم، ڈیزرٹ، ساسیجز، جوس اینڈ کرش، یہ سبھی آپ کو ملیں گے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر۔ اور سب سے اہم روح افزا 175 روپے کی جگہ ماتر 145 روپے میں اویلیبل ہے۔ تو رمضان کی شاپنگ کا مزہ لیجئے ایٹ ویرائٹی سپر بازار، جن کی بھیونڈی میں 3 برانچز ہے، منڈئی، کھڑک روڈ اور 3 بتی پر۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے رمضان اسپیشل میں آپ سبھی کا استقبال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجیب و غریب سوال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب رب تعالیٰ کی تجلی دیکھی تو کئی دن تک بے ہوش رہے۔ آپ اکثر رب عظیم سے ہم کلام ہوتے اور دینی اور دنیاوی اسراروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال کیا تو رب تعالیٰ کے جواب پہ وہ حیران رہ گئے۔ وہ سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے جانتے ہیں۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے صحت۔ اس پر کوئی شک نہیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت کی جتنی محبت اور منصوبندی انسانوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہے، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں ایسے نظام موجود ہے کہ جب ان پر غور کرے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیماریاں ہر وقت ہمارے جسم میں سرگرم عمل رہتی ہے، مگر ہماری قوت مدافعت یعنی امیونٹی اور جسمانی نظام ان کے ہلاکت افرانیوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو کہ ہمارے دلوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب ہم تیز چلتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے اور ہم تیز سانس لیتے ہیں۔ یہ تیز سانسیں ان جراثیموں کو منہ میں ہی مار دیتی ہیں، اور ہمارا دل ان جراثیم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس سرجری 1960 مئی میں ہوا تھا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی تھی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح گردوں کا ٹرانسپلانٹیشن 19 جون 1950 میں ہوا، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ بھی فٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہماری پسلی میں چند چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہے جو کہ پہل یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی، مگر آج ڈیپ میڈیکل ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخارے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس بیماری کی وجہ سے نہ تو اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنز نے جب ان بچوں کی نرخاروں اور پسلی کی فالتو پٹیوں کو ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلیوں کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخارے کی ہڈی ایک جیسی ہے۔ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیوں کو کاٹ کر حلق میں فٹ کر دی، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح انسانی جگر جسم کا وہ واحد اعضا ہے جو کٹنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی اگر انسانی انگلی کٹ جائے یا بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر وہ واحد اعضا ہے جو ایک بار کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنٹسٹ حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ صلاحیت کیوں رکھی۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہمارا جگر ایک مین آرگن ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اسی صلاحیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو کہ انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم میں ایسے 1000 معجزے چھپے ہوئے ہیں، اور یہی معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کے ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور فوت، یہ پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مرحلے ہیں۔ جب ہم گہری نیند میں جاتے ہیں تو موت اور زندگی کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم ہر روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ دوستو، صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ فرصت کے لمحات میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائے
तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर एक शख्स तकरीबन अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल्स होते हैं जो कि हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल्स जवाब दे जाए तो इंसान अपनी पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में अब तक इस मर्ज़ का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। दुनिया के तकरीबन 50 से ज़्यादा अमीर लोग इस मर्ज़ में मुब्तला है और ये सिर्फ अपनी पलकें उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जन्स और डॉक्टर्स को करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद इसका कोई इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर एक लिक्विड होता है। ये पारे की किस्म का लिक्विड है। हम इस लिक्विड की वजह से सीधा चलते हैं। अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए तो बैलेंस बिगड़ जाता है। हम चलते हुए चीज़ों में उलझना, टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हज़ारों अमीर लोग आंसू के बराबर इस खतरे के लिए करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया का कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पैदाइशी बीमारी है जिसे ठीक करना इंसान के बस की बात नहीं। अगर आप गौर करें तो लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30 से 40 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। आँखों का कॉर्निया लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है। आपकी एड़ी में अगर दर्द हो तो इंसान इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। दुनिया के लाखों अमीर लोग कमर दर्द का शिकार हो जाते हैं। गर्दन के मोड़ने की खराबी इंसान की ज़िंदगी को अजीरन कर देती है। उंगलियों के जोड़ में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लग जाता है। दांत और दाढ़ का दर्द पुरसुकून रातों को बेचैन बना देता है। इसी तरह आधे सर का दर्द हज़ारों लोगों को पागल बना रहा है। दोस्तों, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हर साल अरबों डॉलर कमाती है। और आप अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। हमारी सेहत अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। इस फजल अजीम और इसके करम के कर्जदार है और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छीन जाए तो पूरी दुनिया के ख़जाने खर्च करके भी ये नेमतें वापस नहीं ला सकते। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हमारी सेहत के लिए अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें और अक्सर दुआओं में अच्छी सेहत मांगे। अल्लाह ताला हम सब को अच्छी सेहत अता करे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।